بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو تین ایشوز کے اوپر آپ کو معلومات دینا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 3 سال کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ ان کے عہدے کی مدت، چیف جسٹس کے عہدے کی مدت۔ کیا صوبائی چیف جسٹس صاحبان کی مدت کا بھی تعین ہو رہا ہے؟ کیا سروسز چیفز کی مدت 3 سے 4 سال کرنے کی تجاویز ہے؟ پھر جو عمران خان اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، اس کے اوپر حکومت اور خاص طور پر نون لیگ بہت برہم ہے، اور انہوں نے اس کو ایک انوکھی مثال قرار دیا ہے کہ سزا یافتہ قیدی کی مرضی سے اس سے ملاقات کرنے آئیں گے، وہ جس کو چاہے گا بلائے گا، جس تاریخ کو چاہے گا بلائے گا۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ تمام فیسیلیٹیشن کرے گی۔ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پھر جناب، تانے بانے سب کھل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھیں گے، ساتھ ساتھ چلے گی کہ سی پیک کی دشمنی کس نے کی، چین نے کس کے دور حکومت میں سی پیک پر کام بند کیا، اس وقت کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے سی پیک کے حوالے سے کیا کہا، شہباز گل اور اسد عمر کیا کہتے رہے، خود عمران خان سی پیک کی مخالفت کس طرح کرتا رہا، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کے حوالے سے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، گزشتہ دنوں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک چیمبر میں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما یہ گپ شپ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس کی جو عہدے کی مدت ہے وہ 3 سال ہونی چاہیے، اور اس کو ایج کے ساتھ نہیں لنک کرنا چاہیے۔ اور اس وقت تو تقریباً 65 ایئرز ایج ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بڑے سینئر رہنما ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے ساتھ اس حوالے سے ابتدائی کوئی بات چیت جاری ہے۔ پھر مختلف آئینی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت کا تعین کرنا، ٹینیور پوسٹ کرنا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ تو وہ جو چیز ہے وہ نکل کے آ گئی باہر اور میڈیا پہ آ گئی، اور اس کی وہ پھر تردید وہ وفاقی حکومت کے ترجمان عطا تارڑ نے کی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس قسم کی کوئی تجویز زیر غور ہے ہی نہیں حکومت کے۔ تو وہ جو شخصیت ہیں پیپلز پارٹی کی، ظاہر پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، تو وہ ظاہر انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا کہ اس حوالے سے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی اور اتفاق رائے کی صورت میں معاملہ آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن وفاقی حکومت کے ترجمان نے اس معاملے کو بڑا واضح طور پہ ایک بیان دے کر یہ ان افواہوں کی تردید کر دی، رد کر دیا کہ چیف جسٹس صاحبان یا چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت 3 سال کرنے کی کوئی تجویز زیر غور ہے ہی نہیں، نہ اس بارے میں کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ اس بارے میں کوئی ہوم ورک ہے، نہ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس معاملے کو نپٹا دیا کہ یہ یار ہے، وہ کچھ ہلکے پی ٹی آئی کے بھی اپنے دوست وہ پھر جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ایسی چیزوں کو اچھالتے ہیں تو وہ پھر اس کو لے کر اپنا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں عمران خان اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کے اوپر نون لیگ سیخ پا ہے، ناراض ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا، تو آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں لیٹر لکھنے کے بعد وہ ویسے ہی لائم لائٹ میں ہیں۔
کہ لائم لائٹ کیا، اور جو آج کل وہ ویسے ہی جناب وہ خبروں کی زینت ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب انکوائری کمیشن بن گیا کہ پتہ چل جائے گا کیا کٹا کٹی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ بہرحال تو نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، انہوں نے آج اس کے اوپر ایک بڑا مدلل بیان جاری کیا۔ میں آپ کو بتا دوں عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہیں، معتمد ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ وزن رکھتی ہے، اور جب وہ بیان دیتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف کی سوچ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ بڑا ایک انوکھا معاہدہ ہے جو کہ ایک سزا یافتہ قیدی اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے درمیان طے پایا ہے کہ جناب جب وہ قیدی چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس دن چاہے گا، جس تاریخ کو چاہے گا، وہ بلا سکے گا، اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اس کے حکم کو ماننے کی پابند ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بلے بلے، واہ واہ، کیا بات۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص بھی آپ دیکھ رہے کہ اس کو کیسے کیسے سہولت کاری مل رہی ہے، عدالت کے کہنے پہ مل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کہنے پہ مل رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں، 6 ججز کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، اور وہ جو مداخلت ہے، وہ جو یہ جو ریلیف ان کو دے رہے ہیں، تو یہ تو پھر اگر اور اس کی بات ان کی بات مانی بھی جا رہی ہے، تو پھر اگر مداخلت ہو رہی ہوتی ان کی بات نہ مانی جاتی، اب تک جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے وہ سارے کے سارے مانے گئے۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے بڑا نکتہ اٹھا دیا اور یہ واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بینظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور بھی کتنے ہی لیڈر تھے، وہ جب جیل میں تھے تو کیا ان کو اس قسم کی سہولت دی گئی تھی؟ کیا جیل انتظامیہ نے کبھی ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ کیا تھا جو اس عمران خان کے ساتھ کیا گیا؟ پوائنٹ تو ویلڈ ہے، اب دیکھیں نا، پوائنٹ تو ویلڈ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 5,000 سے زیادہ قیدی ادھر ڈیالہ جیل میں قید ہیں، کیا ان کے سب کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی؟ ملک بھر کی جیلوں میں 90,000 سے زیادہ قیدی ہیں، کیا ہر قیدی کو اس معاہدے کی روشنی میں فائدہ پہنچے گا کہ وہ بھی اپنی مرضی کے دن، مرضی کے ملاقاتیوں سے، مرضی کی تاریخ کو مقرر کر کے، مرضی کا وقت مقرر کر کے اور ملاقات کر سکے گا؟ یعنی کہ وہ ڈاؤن ہے، بانی چیئرمین اس وقت اڈیالہ جیل کا ڈاؤن ہے، اور وہ اپنی وہ دادا گیری جو ہے وہ جناب وہ عدالتوں کے سر پہ وہ اپنی چمکا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، کسی کی جرت ہے کہ اس کی بات نہ مانے؟ کیسے پھر وہ چیف جسٹس کو چھوڑ کر باقی 6 ججز کے پیچھے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہانی کیا ہے، پی ٹی آئی ان کی کیوں سپورٹ کر رہی ہے اتنی بہت زیادہ، اور وکلا تحریک کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں آخری مرحلے کی طرف، یہ ایک ویڈیو ہے، یہ ساتھ ساتھ چلے گی بھی آخری حصے میں، تو وہ یہ سی پیک کے خلاف عمران خان کے بیانات کہ موٹر ویز کی ضرورت نہیں ہے، سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے سی پیک کا حصہ تھا۔ پھر اسد عمر، شہباز گل، رزاق داؤد، ہاں جی، یہ سب تو ان لوگوں نے اصل میں سی پیک کو سبوتاژ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر نے تو یہاں تک کہا کہ ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اور چینی قرضوں کے طرح ملک دب گیا ہے۔ رزاق داؤد نے کہا کہ 1 سال کے لیے کام ہی بند کر دو۔ وہ ایسے منصوبے، پھر وہ چین کے ساتھ ایسی بدمزگی ہوئی، بد اعتمادی ہوئی کہ چین نے واقعی ہی کام بند کر دیا سی پیک کے اوپر، اور پھر وہ پاکستان کو اتنا نقصان ہوا کہ چین دیکھیں افغانستان چلا گیا، افغانستان میں وہ تعمیر و ترقی کر رہا ہے، وہ ایران کے ساتھ $400 ارب کا اس نے معاہدہ کر لیا جا کے۔ ظاہر ہے چین اس خطے کی ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے، ابھرتا ہوا ایک ملک ہے، وہ روڈ ٹو بیلٹ، ہاں جی، جو روڈ ہے، وہ جو ان کا پروجیکٹ ہے، تو وہ بیلٹ روڈ کہہ دیں یا روڈ ٹو بیلٹ کہہ لیں، وہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں جتنی سہولیات دیں سابق حکومت نے، ان کو سب کا بیڑا گرک کیا۔ پھر ایٹمی پروگرام کی مخالفت، غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں رک گئی، سی پیک کا منصوبہ رک گیا، اور اس سب کے پیچھے جو شخص تھا یہ قیدی نمبر 495 تھا، جو انقلاب کی باتیں کرتا تھا، تبدیلی کی باتیں کرتا تھا، لیکن اصل میں جو اس کا ایجنڈا تھا وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو چکا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔